اس سے پہلے ہم نے جغرافیہ کی تعریف پڑھ لی تھی اور سمجھ لی تھی. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. آپ اپنے احاطہ تصور میں ایک وسیع میدان لائیں اور میں اس وسیع میدان میں کسی جگہ پر ایک بال پھینک دیتا ہوں اور آپ کو کہتا ہوں کہ وہ بال آپ ڈھونڈ کر لے آئیں. تو یقیناً آپ کے لیے وہ بال ڈھونڈنا کافی دشوار ہوگا. لیکن میں یہ کرتا ہوں کہ پھر بال پھینکنے کے بعد میں آپ کو اس کا ایڈریس بتا دیتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ آپ بال ڈھونڈ کے لے آئیں. وہ 9 رو میں ہے، 9th رو میں ہے اور F کالم میں ہے. یعنی اس گراؤنڈ کے اوپر میں ہاریزنٹل اور ورٹیکل لائنز ڈرا کر دیتا ہوں، ان کا جال ایک بچھا دیتا ہوں اور پھر میں کہتا ہوں ساتھ ایڈریس بتا دیتا ہوں کہ آپ 9th رو میں جائیں اور F کالم میں جائیں تو پھر آپ کو بال مل جائے گا. تو یہ ایڈریس لے کر جب آپ اس وسیع میدان میں جائیں گے تو آپ کو بال ڈھونڈنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی. لیکن اگر میں کوئی انفارمیشن، ایک بھی انفارمیشن مس کروں، مثلا میں آپ کو کہہ دوں کہ 9th رو میں آپ چلے جائیں اور کالم نہ بتاؤں، تو پھر بھی آپ کو بال ڈھونڈنے میں دشواری ہوگی، کیونکہ آپ کہیں گے کہ رو تو 9th ہوگی، اب کالم پتہ نہیں کون سا ہے، اے ہے، بی ہے، سی ہے، ڈی ہے، واٹ ایور، آپ کو پھر بھی ڈھونڈنے میں مشکل ہوگی. اسی طرح اگر میں آپ کو کالم بتا دوں اور رو نہ بتاؤں تو پھر بھی آپ کو بال ڈھونڈنے میں مشکل ہوگی. تو بال تبھی آپ آسانی سے ڈھونڈ پائیں گے اگر دونوں انفارمیشنز آپ کے پاس ہوں، یعنی رو کون سی ہے اور کالم کون سا ہے. تو جب یہ کمپلیٹ ایڈریس ہوگا تو تب آپ بال بڑی آسانی سے ڈھونڈ پائیں گے. بالکل اسی طرح جیوگرافرز نے کرۂ ارض کو ہاریزنٹل اور ورٹیکل لائن کا جال انہیں کرۂ ارض پر بچھا دیا ہے. اگرچہ یہ ہاریزنٹل اور ورٹیکل لائنز کا جال امیجنری ہے، لیکن یہ امیجنری جو جال ہے اس کی مدد سے آپ کرۂ ارض پر کسی بھی چیز، جگہ کو ڈھونڈ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ ہاریزنٹل اور ورٹیکل لائنز جو کرۂ ارض پر ہیں یہ دو طرح سے ہیں. ایک تو جیوگرافرز نے یہ کیا ہے کہ ایک فلیٹ میپ کے اوپر اس چیز کو ڈسکس کیا جاتا ہے، یعنی ایک فلیٹ میپ کے اوپر، جس طرح یہ آپ کو یہ شیٹ نظر آ رہی ہے، اسی طرح ایک فلیٹ میپ کو انہوں نے ہاریزنٹل اور ورٹیکل لائن سے بھر دیا ہے، جس کی مدد سے آپ کسی بھی جگہ یا چیز کی آپ لوکیشن بڑی آسانی سے بتا سکتے ہیں. اور دوسری طرح جو اسے ڈسکس کیا جاتا ہے وہ ہے گلوب کے اوپر. یہ فگر 1 آپ دیکھیں تو ہاں، گلوب کے اوپر ایک بات یہ ہے کہ یہ لائنیں نہیں رہتی، یہ سرکل بن جاتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ ہاریزنٹل سرکل ہیں اور یہ وہی جو ورٹیکل لائنز ہیں جنہیں ہم کالم کہہ رہے ہیں وہ بھی یہاں پر سرکل بن جائیں گے. تو گلوب کے اوپر یہ ہاریزنٹل سرکل اور ورٹیکل سرکلز ہوں گے، اور میپ کے اوپر جیسے یہ فلیٹ میپ ہے تو اس کے اوپر یہ ہاریزنٹل اور ورٹیکل لائنز ہوں گی. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں، یہ پورے کرۂ ارض کو امیجنری لائنز ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ پورے کرۂ ارض پر یہ نہیں ہے کہ یہ فزیکل لائنز ڈرا کی گئی ہیں، دیز آر امیجنری لائنز. بٹ یہ اب ان کے پیچھے ٹیکنیک کیا ہے اس ڈیپتھ میں ہم نہیں جاتے کہ کس طرح جیوگرافرز ان جگہوں پر جا کر تحقیق کر کے یہ لوکیشن وغیرہ بتاتے ہیں، اس ڈیپتھ میں ہم نہیں جانتے. بس اتنا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پورا جو کرۂ ارض ہے وہ ہاریزنٹل اور ورٹیکل لائنز کا اس پر جال بچھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اب یہ ان کی تعداد کی طرف بھی بعد میں ہم آتے ہیں. یہ دیکھیں، اس فگر 2 میں یہ وہی صرف ہاریزنٹل سرکلز شو کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، اور فگر 3 میں آپ دیکھیں یہ ورٹیکل سرکلز ہیں جو کہ فلیٹ میپ میں یہ ورٹیکل لائنز ہوں گی اور یہ فلیٹ میپ میں ہاریزنٹل لائنز ہوں گی. ٹھیک ہے، جنہیں ہم روز کہتے ہیں.
ظاہر میتھمیٹکس کی زبان میں ہم انہیں روز کہتے ہیں، اور جو ورٹیکل لائنز ہیں یا ورٹیکل سرکلز ہیں یہ کالمز کے طور پہ ہوں گے. ٹھیک ہے جی. اوکے، اب ہم یہ جیوگرافی کا بہت بیسک ایلیمنٹ ہے اور ضروری ایلیمنٹ ہے. اگر ہم نے اسے سمجھ لیا تو جیوگرافی ہمیں آ جائے گی سمجھ. ٹھیک ہے، تو اب ہم ان لائنز کی تعداد کی طرف جاتے ہیں کہ ان ہاریزنٹل اور ورٹیکل لائنز کی یا ہاریزنٹل اور ورٹیکل سرکلز کی تعداد کتنی ہے. ٹھیک ہے، اب ان لائنز کی طرف بڑھتے ہیں. اوکے، تو جو ورٹیکل سرکلز ہیں پہلے ان کی طرف آتے ہیں. ورٹیکل سرکلز آر ورٹیکل لائنز. ابھی میں ان کو لائنز ہی کہتا ہوں، ٹھیک ہے، آسانی کے لیے. ورٹیکل لائنز جو ہیں ان کی تعداد ہے 360. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو فگر 3 میں آپ کو لائنز نظر آ رہی ہیں ان کی تعداد 360 ہے. ان کو ڈسکس کریں گے. اس کے بعد جو ہاریزنٹل لائنز ہیں ان کی تعداد ہے 180. ٹھیک ہے، یہ جو فگر 2 میں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ایک ریڈ لائن ہے، یہاں سے یہ شروع ہوتی ہیں، یہ اوپر پول تک چلی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح یہ ریڈ لائن سے نیچے یہ پول تک چلی جاتی ہیں. ٹوٹل ہاریزنٹل سرکل یا ہاریزنٹل لائنز یہ 180 ہیں. ٹھیک ہے، لیکن گلوب کے اوپر یہ 360 لائنز آپ کو پوری نظر نہیں آئیں گی اور نہ یہ 180 لائن نظر آئیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ گلوب پہ پوری لائنز 360 ڈرا کریں گے ورٹیکل اور ہاریزنٹل 180 لائنز ڈرا کریں گے تو پھر تو پورا گلوب لائنوں سے بھر جائے گا. جو انفارمیشن ہم دینا چاہ رہے ہیں وہ انفارمیشن ہم نہیں دے پائیں گے. یعنی کسی جگہ کے بارے میں ڈھونڈنا کہ یہ کہاں پر ہے یا اس جگہ کی انفارمیشن دینا وہ پھر ہمارے لیے ممکن نہیں رہے گا. اس لیے جیوگرافرز نے یہ کیا ہے کہ اسکیل کے مطابق لائنز کو ڈرا کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو جو اسٹینڈرڈ میپس ہیں اور جو اسٹینڈرڈ گلوبس ہیں وہ جو لائنز کی ٹوٹل ان پر تعداد ہوتی ہے وہ 40 بنتی ہے. ٹھیک ہے، سو ٹوٹل لائنز جو اسٹینڈرڈ میپس یا گلوبز یوز کرتے ہیں ان پر 40 لائنز ہوتی ہیں. اس میں ورٹیکل لائنز کتنی ہیں؟ ورٹیکل لائنز جو یعنی گلوب کے اوپر ڈرا ہوتی ہیں یا میپ کے اوپر ڈرا ہوتی ہیں دے آر ورٹیکل لائنز آر 24. ٹھیک ہے، ٹوٹل 40 ہیں، 24 ہو گئیں ورٹیکل لائنز. اور ہاریزنٹل کی جو تعداد ہے وہ ہے 11 ہاریزنٹل لائنز. یہ بن گئی 35. تو یہ جو 35 لائنز ہیں دیز آر بولڈ لائنز. ٹھیک ہے، یہ بولڈ لائنز ہوں گی. اور 4 لائنز ڈاٹڈ لائنز ہیں گلوب کے اوپر یا میپ کے اوپر. سو ڈاٹڈ لائنز یعنی غیر مسلسل لائنز بھی ان کو کہتے ہیں، اور انہی لائنز کو اردو میں خطوط بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈاٹڈ لائنز آر 4. اور ایک لائن ہوگی زگ زیگ، یہ ٹیڑھی میڑھی لائن ہوگی. ٹھیک ہے، زگ زیگ یہ 1 ہے. تو یہ 35. ٹھیک ہے، 35 لائنز آر بولڈ 24 + 11. اور 4 جو ہیں وہ ڈاٹڈ لائنز ہیں، اور پھر ایک جو لائن ہے یہ زگ زیگ ہے. یہ ٹوٹل 40 لائنز بن جاتی ہیں. تو یہ اکارڈنگ ٹو دی اسکیل ڈرا کی جاتی ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہم 360 لائنز اور 180 لائنز ڈرا کریں ہم یہ اسکیل کے مطابق 40 لائنز ڈرا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم سب سے پہلے ہاریزنٹل لائنز کی بات کریں گے. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو 11 لائنز ہیں یہ 11 لائنز ہاریزنٹل لائنز، پہلے ان کی بات کریں گے اور کچھ ان کی جو
فنکشنالٹی ہے اس کو ڈسکس کریں گے. اور ہاریزنٹل لائنز میں بھی یہ جو ڈاٹڈ لائنز ہیں یہ بھی اصل میں ہاریزنٹل لائنز ہی ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو ڈاٹڈ لائنز ہیں دیز آر ہاریزنٹل ٹو. تو ہاریزنٹل لائنز 11 ہیں اور 4 اس میں ڈاٹڈ ہیں. یہ جو ڈاٹڈ لائنز ہیں یہ اصل میں کلائمیٹ زون کو ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں گلوب کے اوپر. اب ہم ہاریزنٹل لائنز کی بات کرتے ہیں جن کی ٹوٹل جو تعداد ہے وہ 180 ہے اور اسکیل کے مطابق یہ 11 + 4 یہ 15 لائنز بنتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اب ہاریزنٹل لائنز سٹارٹ کہاں سے لیں گی؟ ظاہر ہے ٹوٹل لائن 180 ہیں تو کہیں سے ریفرنس پوائنٹ تو ہوگا نا جہاں سے ہم سٹارٹ لیں گے. تو جیوگرافرز نے یہ کیا ہے کہ گلوب کو 2 ایکول حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں ایکویٹر سے گلوب کو یعنی وہ لائن یا وہ سرکل جو گلوب کو 2 ایکول حصوں میں ڈیوائڈ کرتا ہے اس کو کہتے ہیں ایکویٹر, which is the reference point for horizontal lines or horizontal circles. تو گلوب سے تو ایکویٹر سے اوپر جو پورشن ہے یہ ناردرن ہیمیسفیئر ہے کیونکہ یہ نارتھ پول ہے. ٹھیک ہے, اور ایکویٹر سے نیچے جو ہیمیسفیئر ہے یہ سدرن ہیمیسفیئر ہے کیونکہ یہ ساؤتھ کی طرف ہے. ٹھیک ہے, تو یہ یونینیمسلی جیوگرافرز نے یہ طے کیا کہ وہ سرکل یا وہ لائن جو گلوب کو 2 ایکول حصوں میں ڈیوائڈ کر دیتی ہے اسے کہتے ہیں ایکویٹر, اور اردو میں سے کہتے ہیں خط استوا. ٹھیک ہے, تو ایکویٹر سے اوپر نارتھ ہے کیونکہ ہم جب ڈائریکشنز ڈینوٹ کرتے ہیں تو وہ اس طرح کرتے ہیں نا, یہ نارتھ ہے, یہ ساؤتھ ہے, یہ ایسٹ ہے اور یہ ویسٹ ہے. تو اس کے مطابق یہ اوپر نارتھ پول ہے, نیچے ساؤتھ پول ہے اور ادھر ایسٹ ہے. ٹھیک ہے, اور ادھر ویسٹ ہے. تو یہ ایکویٹر جو ہے یہ 0 ڈگری والی لائن ہے. یہ ابھی ہم یہ جو لائنز ہیں نا ان کو ہم سطحی انداز میں پڑھ رہے ہیں. جب ڈیپتھ میں جائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ لائنز اصل میں ہیں کیا چیزیں. ٹھیک ہے, تو وہاں پر پھر ان لائنز کو پراپر نیم بھی دیں گے. ابھی میں ان کو نیم نہیں دے رہا, میں جسٹ ان کو ہاریزنٹل اور ورٹیکل لائنز ہی کہہ رہا ہوں. جب ڈیپتھ میں پڑھیں گے تو پھر ان کو پراپر نیم بھی دیں گے. سو یہ جو ایکویٹر ہے دس از دی ریفرنس پوائنٹ اور ریفرنس لائن فار ہاریزنٹل لائنز. تو یہ 0 لائن ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد 1 2 3 4 5. تو یہ ایکویٹر نارتھ پول تک یہ پہنچتے کتنی ہو جائیں گی؟ 90 لائنز بنیں گی. 90 لائنز. ٹھیک ہے, یہ نارتھ کی طرف ہیں ٹورڈز نارتھ. اسی طرح ایکویٹر سے 90 لائنز نیچے ہیں ساؤتھ کی طرف. تو یہ ٹوٹل 180 لائنز بنتی ہیں. سو ایکویٹر ان کی 0 ریفرنس والی لائن ہے یا سرکل ہے. اوکے, اب ہم آتے ہیں کہ جو 4 ڈاٹڈ لائنز ہیں یہ تو بولڈ لائن تھی نا 90 اور 90 180. جو ڈاٹڈ لائنز ہیں وہ ان کے علاوہ 4 لائنز ہیں. ان کی بات کرتے ہیں, ان کی فنکشنالٹی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتی ہیں وہ 4 لائنز. یہ دیکھیں فگر 6 میں دیکھیں یہ وہی ایکویٹر والی لائن ہے 0 ڈگری, اور 0 ڈگری کے اوپر یہ جو لائن ہے یہ اگرچہ اس نے بولڈ کی ہوئی ہے لیکن یہ عموماً یہ ڈاٹڈ لائن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ہے کتنے ڈسٹینس پر ہے یعنی کتنی لائن ہے یہ ہے 23.5 ڈگری لائن ہے. یعنی 23 پوری اور پھر آدھی اس میں اور ایڈ کریں گے تو یہ 23.5 ڈگری یہ لائن ہے. اور اسی طرح یہ جو نیچے ہے 0 ڈگری سے نیچے یعنی ساؤتھ کی طرف یہ بھی 23.5 ڈگری ہے. اب یہ جو ریجن بنتا ہے نا یعنی 0 ڈگری سے اوپر
23.5 ڈگری اور 0 ڈگری سے نیچے 23.5 ڈگری. یہ جو ریجن بنتا ہے یہ سارا، اس کو کہتے ہیں ٹارڈ زون. ٹارڈ مین شدید گرمی، حدت. اس کو بعد میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو ریجن ہے یہ ٹارڈ کیوں ہے، اس میں اتنی شدید گرمی کیوں ہے. ٹھیک ہے. اور پھر 23.5 ڈگری سے اوپر 66 ڈگری پر آپ آ جائیں نارتھ کی طرف. ٹھیک ہے، یعنی 23 to 66، اور اسی طرح 23 to 66 آپ ساؤتھ کی طرف آ جائیں تو یہ جو زون ہے یہ ٹیمپریچر زون ہے. دس زون از کالڈ ٹیمپریچر زون. یعنی یہاں پر جو موسم ہے وہ معتدل رہتا ہے، درمیانہ موسم رہتا ہے، نہ اتنی سردی ہوتی ہے اور نہ اتنی گرمی ہوتی ہے. جبکہ ایکویٹر کے راؤنڈ اباؤٹ 23 ڈگری اوپر نارتھ کی طرف اور 23 ڈگری نیچے ساؤتھ کی طرف یہ شدید گرمی والا ریجن ہے. اور 23 ڈگری سے 26 تک آپ چلے جائیں تو یہ ٹیمپریچر زون ہے، نارمل موسم ہوتا ہے. اسی طرح یہ ساؤتھ کی طرف بھی یہ نارمل موسم ہوتا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد آپ 66 ڈگری سے اوپر 90 ڈگری تک چلے جائیں، یعنی نارتھ پول تک آپ چلے جائیں تو یہ فریجڈ زون ہے. یعنی یہاں پر مکمل برف ہے، یہ رہنے کے قابل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ساؤتھ کی طرف آپ آ جائیں، 66 ڈگری سے آپ نیچے آ جائیں ساؤتھ کی طرف تو یہ بھی فریجڈ زون ہے. ٹھیک ہے. اوکے. اب یہ جو 23 ڈگری والی جو لائن ہے نا، یہ جو ریڈ لائن تھی یہ ایکویٹر ہے، اور یہ جو 23.5 ڈگری والی لائن ہے یہ اوپر نارتھ کی طرف، یہ جہاں پر میں انڈیکیٹ کر رہا ہوں، یہ اس لائن کو کہتے ہیں ٹراپک آف کینسر. اس کو ابھی ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ نام کیوں دیا گیا ہے اور ٹراپک کا کیا میننگ ہے. اسی طرح ساؤتھ کی طرف 23.5 ڈگری والی جو لائن ہے یا یہ جو سرکل ہے اس کو کہتے ہیں ٹراپک آف کیپریکارن. ٹھیک ہے. اور یہ جو 66 ڈگری والی جو لائن ہے اس کو کہتے ہیں آرکٹک سرکل، اور یہ آخر پہ جو ایک ڈاٹ بن جاتا ہے اس کو کہتے ہیں نارتھ پول اوپر. اور اسی طرح آپ نیچے آ جائیں 66 ڈگری پہ، یہ جو لائن ہے یا یہ جو سرکل ہے یہ انٹارکٹک سرکل ہے، اور یہ جو آخر پہ ایک ڈاٹ بن جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ساؤتھ پول. یہ نارتھ پول ہے اور یہ ساؤتھ پول ہے. اوکے. اب ہم ذرا ان کی طرف آتے ہیں. ایک اور ڈائیگرام میں ہم ان چیزوں کو ذرا ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ آ جاتے ہیں فگر نمبر 7 میں. اب دیکھیں یہ وہی ہے 0 ڈگری. اچھا، اس ریجن کو ٹراپیکل زون بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ ٹراپک والا ریجن ہے، یعنی ٹراپک آف کینسر اور ٹراپک آف کیپریکارن سے سراؤنڈڈ ہے. یہ وہی ہے ٹارڈ زون ہی. ٹھیک ہے. اور یہ وہی ٹیمپریچر زون ہے، اور اس کو پولر زون بھی کہتے ہیں. یہ وہی فریجڈ زون ہی ہے. ٹھیک ہے. یہ نارتھ پول کا فریجڈ زون ہے اور یہ ساؤتھ پول کا فریجڈ زون ہے. یہ ان کے ڈیفرنٹ نیمز ہیں. اچھا، اب ذرا آ جاتے ہیں کہ یہ جو ٹراپک آف کینسر ہے اس کا کیا میننگ ہے، اور یہ جو ٹراپک آف کیپریکارن ہے اس کا کیا میننگ ہے. دیکھیں، ٹراپک کا مطلب ہے پاتھ، اور کینسر یہ ایک سٹار ہے جس کو ایسٹرونومی کی زبان میں کہتے ہیں کنسٹیلیشن. دیکھیں، جو گریکس تھے انہوں نے کیا کیا تھا، آسمان پر جتنے ستارے ہیں ان کو 88 گروپس میں ڈیوائڈ کیا تھا. اسٹڈی پرپس کے لیے انہوں نے ان کو 88 گروپس میں ڈیوائڈ کیا تھا. ٹھیک ہے. تو ہر جو گروپ ہے اس کو انہوں نے کہا تھا ایچ گروپ از ہر گروپ کا انہوں نے جو نام دیا تھا وہ تھا کنسٹیلیشن. ٹھیک ہے. اور
جو پبلک میں ان کا نام ہے، یعنی عام زبان زدہ نام، جو عام جو نام ہے اس کا وہ ہے سٹار. ٹھیک ہے، جیسے کسی کا سٹار ہوتا ہے کینسر، کسی کا کیپریکان، کسی کا جیمینائی، کسی کا ٹارس، ٹھیک ہے، کسی کا اسکارپیو. تو اس طرح ان کے جو پبلک میں نام مشہور ہیں وہ ان کو سٹار کہتے ہیں، اور ایسٹرانومی کی زبان میں ان کو کانسٹیلیشن کہتے ہیں. تو ٹوٹل 88 کانسٹیلیشنز تھیں جو کہ آسمان پر ہمیں ستارے دکھتے ہیں. ان کو 88 گروپس میں ڈیوائڈ کیا گیا تھا، اور اس میں 12 جو کنسٹیلیشنز ہیں وہ فیمس ہیں. 12 کنسٹیلیشنز. ان 12 میں سے 2 یہ ہیں، کینسر اور کیپریکان. اصل میں دیکھیں یہ آپ کو پتہ ہے، یہ ایسٹ ہے، یہ ویسٹ ہے، یہ نارتھ ہے، اور یہ ساؤتھ ہے. آپ کو یہ پتہ ہے کہ سورج ایسٹ سے نکلتا ہے اپیرنٹلی، اور ویسٹ کی طرف یہ غروب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب سورج ایسٹ سے نکلتا ہے تو یہ آسمان سے ہوتا ہوا اپیرنٹلی ویسٹ کی طرف جاتا ہے اور غروب ہو جاتا ہے. اب آسمان سے جس پاتھ کو یہ فالو کرتا ہے نا، اس پاتھ میں 12 کنسٹیلیشنز آتی ہیں تھرو آؤٹ دی ایئر. 12 کنسٹیلیشنز یہ اس پاتھ کو فالو کرتے ہوئے، یعنی یہ 0 ڈگری سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اوپر جاتا ہے ٹراپک آف کینسر کی طرف. اپیرنٹلی یہ کیوں جاتا ہے ٹراپک آف کینسر کی طرف؟ یعنی سورج فرض کریں کہ آج 0 ڈگری پہ نکلا ہے، کل یہ 1 ڈگری سے طلوع ہوگا، پھر 2 ڈگری سے، پھر 3، یہ 23.5 ڈگری تک اوپر چلا جاتا ہے، یعنی اپنا اینگل چینج کرتا رہتا ہے. اس کی ریزن ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کہ یہ کیوں اپنا اینگل چینج کرتا ہے. اسی طرح سورج 0 ڈگری، یہ جو ہے نا، یہ 3 منتھس کا ٹائم لیتا ہے یہ ٹراپک آف کینسر تک پہنچنے کے لیے. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ پھر 3 منتھس یہ واپس آ جاتا ہے، ایکویٹر پہ لیتا ہے. 6 منتھس ہو گئے، پھر یہ ایکویٹر سے اپیرنٹلی یہ نیچے چلا جاتا ہے ٹراپک آف کیپریکان کی طرف 23.5 ڈگری پہ جو ہے ساؤتھ کی طرف. یہ 3 منتھس یہاں پر لگاتا ہے. 9 منتھس ہو گئے، اور پھر یہ واپس ایکویٹر کی طرف آ جاتا ہے. 6 منتھس یہ یہاں پر بھی لیتا ہے. تو یہ پورے 12 منتھس ہو گئے. تو اس طرح پورا سال ہو جائے گا. تو فرض کریں کہ سورج ایکویٹر سے آج نکلا ہے، تو یہ اپنے آسمان پر جو پاتھ فالو کرے گا، یہ کسی ایک کنسٹیلیشن کو، ان 12 کنسٹیلیشن میں سے کسی ایک کنسٹیلیشن کو اپنے پیچھے چھپا لے گا، اور یہ 1 مہینہ ایک کنسٹیلیشن کو اپنے پیچھے چھپا لیتا ہے. ظاہر ہے یہ جو کنسٹیلیشنز ہیں، سورج تو ہمارے قریب ہے نا، تو یہ سورج کے پیچھے ہیں، دور اسپیس میں ہیں یہ کنسٹیلیشنز. تو 1 مہینہ سورج ایک کنسٹیلیشن کو چھپا لیتا ہے، اگلا مہینہ یہ دوسری کنسٹیلیشن کو چھپا لیتا ہے، پھر کرتے کرتے یہ ہر مہینہ اگلی کنسٹیلیشن کو چھپاتا ہے، اور 12 کنسٹیلیشنز کو اس طرح یہ پورا اپنے پیچھے چھپا لیتا ہے، اور پھر نیا سائیکل شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح گریکس کیا کرتے تھے، ان 12 کنسٹیلیشنز کی مدد سے اپنے سالوں کی کیلکولیشن کرتے تھے. وہ اس طرح کیلکولیٹ کر لیتے تھے کہ اچھا اس مہینے میں یہ کنسٹیلیشن سامنے نہیں آ رہی، اوکے 1 مہینہ اس طرح گزر گیا، پھر اگلے مہینے سورج کسی اور کنسٹیلیشن کو چھپا لیتا تھا، دوسرا مہینہ شروع ہو گیا، پھر تیسرا. تو اس طرح 12 کنسٹیلیشن آسمان پر جو سورج پاتھ فالو کرتا ہے اس کے راستے میں 12 کنسٹیلیشن آتی ہیں. تو اس طرح وہ اپنے سالوں کی کیلکولیشن تھرو کنسٹیلیشنز کرتے تھے یا تھرو سٹارز کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ جو زون ہے جسے ہم نے
ٹارڈ زون بھی کہا ہے یا ٹراپیکل زون بھی اسے کہتے ہیں. یہ اصل میں سورج کا پاتھ ہے، یعنی اس کے پیرالل اگر آپ آسمان پر ایک پاتھ کنسیڈر کر لیں تو یہ سورج کا پاتھ ہے. سورج میکسیمم 0 ڈگری سے 23.5 ڈگری اوپر جاتا ہے نارتھ کی طرف، اور 0 ڈگری سے 23.5 ڈگری یہ نیچے آ جاتا ہے ساؤتھ کی طرف. اس سے زیادہ یہ نیچے نہیں آتا اور اس سے زیادہ یہ اوپر نارتھ کی طرف نہیں جاتا. اس کی ریزن ہم بعد میں دیکھیں گے کہ یہ کیوں نہیں جاتا. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں پہلے ہم اس ٹارڈ زون کی بات کرتے ہیں کہ یہاں پر یہ کیوں ٹارڈ زون ہے، اس میں گرمی کیوں ہے زیادہ. دیکھیں سورج جب آج فرض کریں کہ آج ایکویٹر سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو اس طرح شو کیا گیا ہے. اب جو سن ہے، پہلے اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں، اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں کہ جو سن ہے یہ بیک وقت 2 چیزوں کا سورس ہے. ایک تو یہ سورس ہے لائٹ کا آبویسلی، اور دوسرا یہ سورس ہے ہیٹ کا. ٹھیک ہے، لائٹ سے سورج دن اور رات بناتا ہے، اور ہیٹ سے سورج موسم چینج کرتا ہے. اور اس ٹائم ہم اس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ ہیٹ کم زیادہ ہونے سے موسم کیسے چینج ہو رہے ہیں. دیکھیں کسی کرۂ ارض پر کسی جگہ پر کتنی زیادہ گرمی ہوگی یا کتنی زیادہ سردی ہوگی، اس کا تعلق اس بات پر ہے کہ سورج کی لائٹ اس جگہ پر کس طرح پڑ رہی ہے. ٹھیک ہے، اگر کرۂ ارض پر سورج کی لائٹ، جیسے یہاں سے میں ایکویٹر سے سٹارٹ کرتا ہوں، یہ ٹھیک ہے، اگر ڈائریکٹ لائٹ پڑ رہی ہے سورج کی کرۂ ارض کے اوپر تو یہ میکسیمم ہیٹ پرووائڈ کرے گی کرۂ ارض اس خطے کو. ٹھیک ہے، تو جب میکسیمم ہیٹ پرووائڈ کرے گی تو گرمی زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے، اور جتنی لائٹ ترچھی پڑے گی اتنی ہیٹ کم پرووائڈ کرے گی. اور میتھمیٹیکلی ہم اس کو اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میں اس جگہ پر ٹینجنٹ ڈرا کروں، یہ دیکھیں یہ ٹینجنٹ اگر میں ڈرا کروں تو اگر یہ لائٹ کی ریز اس ٹینجنٹ لائن کے ساتھ 90 کا اینگل بنا رہی ہیں تو یہ میکسیمم، اس کا مطلب یہ ہے کہ میکسیمم لائٹ اس ریجن پر پڑ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو سورج یعنی دوسرے الفاظ میں میکسیمم ہیٹ دے رہا ہے اس ریجن کو. اور میکسیمم ہیٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ گرمی زیادہ ہوگی. اسی طرح آپ دیکھیں جب یہ لائٹ تھوڑی پرے جاتی جائے گی، یہ دیکھیں یہ ترچھی پڑ رہی ہے اس ریجن کے اوپر، آپ دیکھیں. اور میتھمیٹیکلی بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ٹینجنٹ لائن ڈرا کریں تو یہ جو اینگل ہے یہ اب 90 سے زیادہ بن رہا ہے نا. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ 90 سے زیادہ بن رہا ہے کیونکہ 90 یہ لائن 90 بنائے گی اینگل. تو 90 سے کم یا 90 سے زیادہ اگر اینگل بنے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے دوسرے الفاظ میں یعنی عام الفاظ میں اس جگہ پر جو لائٹ ہے وہ ترچھی پڑ رہی ہے. اور ترچھی لائٹ پڑنے کا مطلب یہ ہے کم ہیٹ پرووائڈ کر رہا ہے سورج اس ریجن کو، اور وہاں پر موسم یا تو سرد ہوگا یا معتدل ہوگا. یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ ریجن کہاں پہ ہے جہاں پر لائٹ. تو یہ جو ریجن ہے یہ جو ریجن ہے جس کو میں یہ سرکل کر رہا ہوں جو ٹارڈ زون ہے. دیکھیں سورج فرض کریں ایکویٹر سے آج نکل رہا ہے تو یہ تو اس ایکویٹر کے اوپر تو ڈائریکٹ لائٹ پھینکے گا نا. یہ ایروس جو میں اسٹریٹ کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس ریجن پر ڈائریکٹ لائٹ تھرو کرے گا آسمان سے. تو یہ تو میکسیمم ہیٹ ایبزارب کرے گی، یعنی اس ریجن کو میکسیمم ہیٹ ملے گی. اسی طرح سورج میں نے کہا 0 ڈگری سے یہ 23 ڈگری تک اوپر جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ فرض کریں کہ آج یہ 10 ڈگری پر ہے تو یہ ریجن بھی
ڈائریکٹ لائٹ ایبزارب کرے گا، ڈائریکٹ لائٹ اس پر پڑے گی اور ہیٹ زیادہ پرووائڈ کرے گا سورج اس ریجن کو بھی. اس لیے یہ جو ریجن ہے نا یہ 23 ڈگری تک سورج اوور ہیڈ آتا ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے، تو یہ جو ریجن ہے یہ اس وجہ سے ٹارڈ زون ہے کیونکہ یہاں پر سورج اوور ہیڈ ہوتا ہے اور ڈائریکٹ لائٹ تھرو کرتا ہے. بالکل اسی طرح آپ نیچے بھی آ جائیں، اگر یہاں پہ بھی سورج ڈائریکٹ لائٹ تھرو کرتا ہے کیونکہ جب سورج ایکویٹر سے نیچے آئے گا، فرض کریں کہ یہ 15 ڈگری پر ہے، تو یہ 15 ڈگری کے نیچے جو ریجن ہے یہ اس پر لائٹ ڈائریکٹ تھرو کرے گا، تو یہاں پر گرمی ہوگی زیادہ. ٹھیک ہے، سو ٹارڈ زون اصل میں سورج کے بالکل نیچے آتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں سورج ان ریجنز پر، یعنی یہ جو ٹوٹل ریجن کتنا بنتا ہے، یعنی 23.5 ڈگری اوپر ہے، 23.5 ڈگری نیچے، یہ تقریباً ٹوٹل 47 ڈگری بنتا ہے یہ ریجن. ٹھیک ہے، یہ ریجن 47 ڈگری بنتا ہے ٹوٹل. تو اس پر سورج ڈائریکٹ لائٹ تھرو کرتا ہے، اس لیے یہاں پر میکسیمم گرمی ہوتی ہے، اور اس ریجن میں جو ممالک آتے ہیں وہاں پر زیادہ گرمی ہوتی ہے. ان کو بعد میں دیکھیں گے کہ وہ کون سے ممالک آتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں سورج میکسیمم یہاں پہ آئے گا 23 ڈگری. اب یہاں پر جب آئے گا سورج تو یہ جو ریجن ہے نا ٹیمپریچر، اس پر سورج کبھی بھی اوور ہیڈ نہیں ہوگا. سو اس پر لائٹ نتیجتاً وہ ترچھی پھینکے گا. ٹھیک ہے، ترچھی لائٹ کو میں اس طرح ٹیڑھے میڑھے ایرو سے شو کر رہا ہوں. یہاں پر ڈائریکٹ لائٹ نہیں پھینکے گا، اس لیے یہاں پر جو سیزنز ہیں، وہ جو موسم ہے وہ معتدل رہتا ہے کیونکہ سورج کبھی بھی اس ریجن پر ڈائریکٹ لائٹ نہیں تھرو کرتا. اسی طرح جو 23 ڈگری سے نیچے 66 ڈگری تک ہے یا 66.5 ڈگری تک جو ریجن ہے، یہاں پر بھی لائٹ ڈائریکٹ نہیں پڑتی. ٹھیک ہے، ڈائریکٹ نہ پڑنے کی وجہ سے یہاں پر بھی جو موسم ہے وہ معتدل رہتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کا نام ٹیمپریچر زون ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ریجن ہے. اور باقی ایکویٹر سے سورج جو ہے وہ کینسر، یعنی کینسر اس کی آخری حد ہے. کینسر بھی ایک کنسٹیلیشن ہے نا، یعنی سورج ایکویٹر سے کینسر تک جاتا ہے، یعنی کینسر آسمان پر اس کا آخری پاتھ ہوتا ہے، آخری اس کی سڑک ہے جو کہ یہ فالو کرے گا. پھر اس کے بعد یہ واپس آنا شروع ہو جائے گا ایکویٹر کے اوپر، اور پھر ساؤتھ کی طرف کیپریکان اس کی آخری سڑک ہے آسمان کے اوپر جس کے پاتھ کو یہ فالو کرے گا. اور پاتھ کو فالو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے پیچھے 1 مہینہ کیپریکان کو چھپا لے گا، اور ادھر یہ اپنے پیچھے کینسر کو چھپا لے گا 1 مہینہ. پھر اس کے بعد یہ واپس آنا شروع ہو جائے گا. تو 3 مہینے جاتے ہوئے، 3 مہینے آتے ہوئے، 6 مہینے، پھر اسی طرح 6 مہینے یہ 3 مہینے یہ ایکویٹر سے نیچے ساؤتھ کی طرف جاتا ہے، اور پھر 3 مہینے واپس. تو یہ ٹوٹل 12 منتھس بن گئے، اور 12 منتھس ایک پورا سال بنتا ہے. تو یہ ریجن سورج جو ہے وہ کور کرتا ہے اپیرنٹلی. میں ایکچول سینس میں نہیں کہہ رہا، اپیرنٹلی کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ جو سورج کی موومنٹ ہے یہ اصل میں ارتھ کی موومنٹ کی وجہ سے ہے، سورج کی ایکچول یہ موومنٹ نہیں ہے. اور وہ ایک اور ڈائیگرام میں ہم بعد میں دیکھیں گے کہ یہ کیسے جو ہے سورج کا اینگل چینج ہو جاتا ہے ارتھ کی موومنٹ کی وجہ سے. اب دیکھیں یہاں پر ایک اور انٹرسٹنگ انفارمیشن ہمیں یہ ملتی ہے. دیکھیں آج اگر سورج ایکویٹر سے نکل رہا ہے نا، تو کل یہ ایکویٹر سے نہیں نکلے گا، کل یہ کسی اور جگہ سے نکلے گا. فرض کریں کہ اگر یہ نارتھ کی طرف جا رہا ہے تو کل ہو سکتا ہے 1 ڈگری سے یہ نکلے. تو دیکھیں مشرقیں جو ہے نا یہ چینج ہو رہی ہیں، ایک سے زیادہ مشرقیں ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح 0 ڈگری سے آپ نیچے آتے جائیں تو بھی مشرقیں اس کی چینج ہو رہی ہیں. ایک جگہ پر ہے نا قرآن میں کہ رب المشرقین و یعنی 2 مشرقوں اور مغربوں کا مالک. تو اس سے یہ مراد لی جا سکتی ہے کہ یہ کینسر والی مشرق ہے،
اور دوسری کیپریکان والی مشرق ہے. اس کے علاوہ زیادہ مشرقوں کا بھی یہاں پر کہا جا سکتا ہے کہ ہر روز سورج کا جو اینگل ہے وہ چینج ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک سے زیادہ ہم یہ میننگ لے سکتے ہیں کہ مشرقیں ہیں, اسی طرح جو اس کی مغربیں ہیں. ٹھیک ہے, ویسٹ بھی ہر روز پھر اس کا جو اینگل ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, سو اب ہم آگے چلتے ہیں. یہ تو ہم نے ریجنز کو ڈسکس کر لیا. اچھا, ایک اور بات یہ رہتی ہے, اب یہ جو فریجڈ زون تھا یا پولر زون, اس تک سورج کی لائٹ بہت منیمم پڑتی ہے. اب دیکھیں سورج اگر یہاں پر ہے, یہ دیکھیں یہاں پر اگر سورج ہے تو یہ یہاں سے بڑی مائنر سی لائٹ ادھر پھینکے گا. اسی طرح سورج اگر یہاں پر ہے تو یہ یہاں سے اس ریجن پر بڑی مائنر سی لائٹ پھینکے گا. نتیجہ کیا نکلتا ہے, یہ برف سے ڈھکے رہتے ہیں سارا سال. یہ جو پولر ریجن ہے یہ آرکٹک سرکل والا ریجن ہے. ٹھیک ہے, اور یہ انٹارکٹک سرکل کا ریجن ہے. تو یہ سارا سال برف سے ڈھکے رہتے ہیں کیونکہ سورج کی لائٹ ہی بہت تھوڑی پڑتی ہے. جب تھوڑی پڑتی ہے تو یہ جو ریجنز ہیں یہ اب نارمل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی وجہ سے ان کو فریجڈ زونز بھی کہتے ہیں. یہ فریجڈ زون نارتھ کی طرف ہے اور یہ فریجڈ زون ساؤتھ کی طرف ہے. اور اس کا تعلق اب دیکھیں, سورج جو ہم نے کہا کہ یہ بیک وقت دو چیزوں کا سورس ہے. تو ہیٹ کی وجہ سے اب دیکھیں یہاں پر سیزنز چینج ہو رہے ہیں. کسی جگہ پر بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے ہیٹ ہی کی وجہ سے, کسی جگہ پر وہی ہیٹ ٹیمپریچر زون میں بدل رہی ہے, اور کسی جگہ پر وہی ہیٹ کم ہونے کی وجہ سے فریجڈ زون میں بدل رہی ہے. ٹھیک ہے, اوکے. اب ہم آتے ہیں کہ یہ جو ہاریزنٹل لائنز, ایک تو یہ ہم نے 4 ڈسکس کر لی نا. دیکھیں ہم نے کہا تھا کہ یہ جو ڈاٹڈ لائنز ہیں یہ 4 ہیں. تو یہ 4 کیوں ہیں, دیکھیں کیسے 4 کیسے ہیں, یہ یہاں سے ہم دیکھ لیتے ہیں اس ڈائیگرام سے. دیکھیں ایک ڈاٹڈ لائن یہ ہے, یعنی یہ 23.5 ڈگری والی. دوسری یہ 66.5 ڈگری یا 66 ڈگری والی ہے. 2 یہ ہو گئی ہیں اور 2 ان کے پیرالل نیچے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ 4 ہیں لائنز جو کہ عموماً جو میپس ہیں ان کو ڈاٹڈ لائن سے شو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, دیز آر 4 لائنز. اور یہ کیا کرتی ہیں, یہ کرۂ ارض کو کلائمیٹ کے لحاظ سے ڈیفرینشیٹ کرتی ہیں یا کرۂ ارض پر موسموں کی تقسیم بتاتی ہیں اس 4 لائنز. اب ہم باقی ہاریزنٹل لائنز کی بات کرتے ہیں جن کی تعداد 11 ہے, اور ویسے ان کی تعداد 180 ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ 11 لائنیں کیسے بنتی ہیں. ٹھیک ہے, 5 لائنیں یہ اوپر بنتی ہیں. دیکھیں یہاں سے اگر ہم اس کو دیکھ لیں تو 5 لائنیں اوپر کیسے بنتی ہیں. یہ اگر آپ 15 ڈگری کے فاصلے پر لگائیں, یعنی پہلے 0 ڈگری والی لائن لگائیں, پھر اس کے بعد 14 لائنیں چھوڑ رہے ہیں اور 15ویں لائن لگا دیں آپ, پھر 30ویں لائن لگا دیں, پھر 45, پھر 60, پھر 75, پھر 90. یہ 5 لائنیں اوپر بن جائیں گی اور 5 لائنیں نیچے بن جائیں گی 10, اور ایک ایکویٹر والی ہو جائے گی 11 لائنیں ہیں. سو ان کو ہم ڈیٹیل میں نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے کہ یہ لائنیں ان کی فنکشنالٹی کیا ہے.